خود کو محسوس و منور فرما تھوڑا جم کر دیکھیے تاکہ یہ یاد رہے سرزمین نعمت و عرب کہ مدرسہ حنفیہ میں کس طرح شاعر اور کیسے تقریر کے لیے آنے طلبہ کو تیار کرتے ہیں علماء کی وجہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. صدق اللہ العلیم. کبھی کچھ درد رہتا ہے, کبھی سوز رہتا ہے, کبھی کچھ درد رہتا ہے, کبھی سوز رہتا ہے. ہمارے دل پہ صدمہ ایک ہر روز رہتا ہے. برادران اسلام, میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں رب دو جگہ نے جہاد کا حکم دیا, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رات عزا کے پجاریوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین عرب کو تنگ کر رکھا تھا. لاکھوں دیوی دیوتاؤں کی حامیوں نے دائی حق کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا, اور آپ کی ہجرت کے باوجود جب ان کافروں کا دل ٹھنڈا نہ ہو سکا تو رب کائنات کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا. جبریل امین علیہ السلام جہاد کا پیغام لے کر نازل ہو گئے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. بس کیا تھا, اعلان ہو گیا, بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا. جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر وہ صلح کی پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے, اگر وہ صلح کی پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ دل کی ہر پتی پتی میں قتل عام لکھ دینا. ہائے قوم, باد سموم کے آوارہ موجی تجھے پاش نظر کے ظلمت و پستی ذرا مقدر بن چکا ہے. کیڑے مکوڑوں کی طرح تجھ کو زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ظلموں پر پلٹ کے طوفان میں تیرے ماں بہنوں کو ننگا نچایا جا رہا ہے. ظلم و استبداد کی چکی میں تجھ کو بے دریغ پیسا جا رہا ہے. تیرے معصوم بچوں پر تیروں اور تلواروں کو آزمایا جا رہا ہے. تیرے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تیری مسجد اور عبادت گاہوں کو شہید کی جا رہی ہے. اے قوم, اب سونے کا وقت ختم ہو گیا. اپنے ماضی کو دیکھ, اپنے وقار کو دیکھ, اپنے کردار کو دیکھ, اپنے کارنامے کو دیکھ. دیکھ نماز اگر ایک طرف تجھ کو روشنی دیتا ہے تو دوسری طرف تاریخی جھنڈرات کے بھی سیر کراتا ہے. نماز اگر ایک طرف تجھ کو غزوہ بدر کا میدان دکھاتا ہے تو دوسری طرف شاملی کے میدان کا بھی سیر کراتا ہے. نماز اگر ایک طرف تجھ کو غزوہ احد کا میدان دکھاتا ہے تو دوسری طرف سرزمین کانپور کے خاک خون کا بھی سیر کراتا ہے. نماز اگر ایک طرف تجھ کو غزوہ تبوک کا میدان دکھاتا ہے تو دوسری طرف میسور کی دھرتی اور بالا کوٹ کی پہاڑی کا بھی سیر کراتا ہے. نماز اگر ایک طرف تجھ کو فتح کرتے کی خوشخبری سناتا ہے تو دوسری طرف یوم آزادی 15 اگست کی پرسرور آواز کو سناتا ہے. ذرائع عام, اپنی غفلت کو چادر کو اتار کر دے, سوئے ہوئے دل کو بیدار کر کے دے, آنکھوں سے پردہ اٹھا کر دے, دشمن کے مقابلے میں آ کر دے. اے قوم, منہ کی زبان سے نہیں بلکہ دل کی زبان سے بتا. جب تیرا شیرازہ بکھر جائے گا, جب تیرے بنیادوں کو اکھاڑ دیا جائے گا تو تیرے وجود کی حفاظت کون کرے گا؟ کیا وقت کا حکمران نریندر مودی کرے گا؟ کیا یوپی کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کرے گا؟ نہیں, بلکہ تجھے اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں جنہوں نے جہاد کو اپنایا, انہیں عزت بلندی ملی, انہیں وقار ملا, ان کو شان و شوکت ملی. جہاد مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. جہاد کامیابی کا راستہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آرزو ہے. چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر قتل کیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر قتل کیا جاؤ. ارے شہادت کا وہ مرتبہ ہے جس کی تمنا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے کی. اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک موتی ببلد رسولک. یا اللہ, مجھے شہادت دے اور موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا کر. گلشن محمدیہ کے روشن فتح پھولو. حضرت عائشہ
صدیقہ فرماتی ہے کہ جنت تلوار کے سائے میں گئے. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم تاجدار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا سے اس حال میں چل بسا جس نے نہ تو جہاد کی اور نہ اس کی نیت اور منافقت کی موت پایا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی رہنا جذبہ جہاد کو مت چھوڑنا, جہاں بھی رہنا اسلام پر آنچ نہ آنے دینا, جہاں بھی رہنا بزدل بن کر مت رہنا, جہاں بھی رہنا کفر و شرک کو برداشت مت کرنا. محترم دوستو, اس وقت کو یاد کرو جب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے اور مٹی کو منتقل کر رہے تھے اور ان کے زبان پر یہ جاری تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, ہم نے جہاد پر بیعت کی اور ہم نے عبادت کیا کہ جب تک ہم زندہ اور باقی رہیں گے دشمنان اسلام سے لڑتے رہیں گے, ہم باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اس منظر کو یاد کرو جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو جس کا حکم دیا گیا آپ پر گزریے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذهب وتوکل فقاتلا انا هاهنا قاعدون. انشاءاللہ ہم باطل کو وہ توڑ جواب دیں گے. وقت نہ رہنے کی بنا پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے